ختم ہے فصل کماں، بول رہی ہے زینب، ختم ہے فصل کماں، بول رہی ہے زینب، کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب، تیر و شمشیر و سنا ہو کے ستم کے لشکر، تیر و شمشیر و سنا ہو کے ستم کے لشکر، تھک گئی سب کی زبان، فصل کماں، بول رہی ہے زینب، تیر و شمشیر و سنا
تیر و شمشیر و سنا ہو کے ستم کے لشکر تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہے سنا مدتوں بعد سنا ختم ہے فصل کمان بول رہی ہے زنا چن رہا نہج بلاغہ الفاظ چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ اپنے بابا کی زبان بول رہی ہے زنا ختم ہے فصل کمان بول رہی ہے زنا اے یزید سے بڑی حال تیری کیا ہوگی اے یزید سے بڑی حال تیری کیا وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زنا ختم ہے فصل کمان
اس قوم کے رونے کو یہ بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہ بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اٹھ اٹھ کے خواب اڑاتی ہے جو بن میں، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے، زہرا حق مانگ
زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو فاتحہ۔ آپ سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ ریاضیہ پیغام مرحوم بنت سید علی حسین مرحوم کو سارے سوال ہیں۔ صلوات پڑھنا چار مثالیں۔ رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر، رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر، میرے ثناء رتبہ اعلیٰ کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود، قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود، قرآن درود پڑھتا ہے زہرا کو دیکھ۔ زہرا ادب ادیب دعا کی کتاب ہے، زہرا شریک کار رسالت معاب ہے، زہرا امام وقت کی آنکھوں کا خواب ہے، زہرا کے واسطے سے دعا مستجاب ہے، رب جہاں جو راز نہاں کھولنے لگا، قرآن فاطمہ کی زبان بولنے لگا، قرآن فاطمہ کے تکلم کا نام ہے، قرآن زبان زہرا سے محو کلام ہے، قرآن دل بطول میں کرتا قیام ہے، قرآن کا نسل زہرا پہ ہر دم سلام ہے، بیت علی میں دامن ایمان میں رہا،
قرآن دائے فاطمہ کے جزدان میں رہا، قرآن کی بات بات میں زہرا کا تذکرہ، تطہیر کا کہیں مذکور حل عطا، ذکر کے ساتھ کہیں کوثر کہا گیا، صدیق طاہرہ کبھی خیر النساء کہا، اب کتنی بلند پایا تھی بیٹی رسول کی، قرآن پہ تھی فرض تلاوت بطول کی، بیٹی یہ وہ ہے باپ کرے جس کا احترام، ام ابیہ جس کو کہے سید انام، امام فرزند جس کے دہر میں 11 ہوئے امام، جس سے ملک الموت ادب سے کرے کلام، اب بیٹے اسی کے دوش نبی کے سوارے ہے، اب پروردگار خلق کے یہ شاہکار ہے شاہکار رب علا آخری نبی یعنی محمد عربی، حق کی روشنی خلق عظیم رحمت حق شرح آگہی، الشورا شہر علوم مقصد ایوان بندگی، وجہ بنائے کون مکان سالک جہان، وجہ بنائے کون مکان سالک جہان، خالق خدا جہان کا یہ مالک جہان، امت کو جس نے اپنی شعور ادب دیا، شایان شان اس کو خدا نے لقب دیا، جو دستری میں رب کی تھا اس کو وہ سب دیا، شجرہ دیا، حسب دیا، اعلیٰ نسب دیا، محبوب رب حصار ابو طالبی میں تھا، قرآن علی سلال بھی اس کی خوشی میں تھا، ہاں وہ علی جو شاہد تخلیق کائنات، آدم کو آب گل میں سنبھالے تھے جس کے بعد، قرآن جس کے لہجے میں کرتا تھا روز بات، غزوات میں رسول کا جو حل مشکلات، اور روز الست حکم سے جس کے ہوا چلی، حوروں کو لے کے جسم میں خلق خدا چلی، اور رازق علی، نصیر علی، مرتضی علی، قادر علی، قدیر علی، مرتضی علی، علی علی، علیم علی، ہر عطا علی، المختصر زمین تا فلک جا بجا علی، بندوں کو جس پہ دھوکا ہے رب قدیر کا، میں مہکا علی کے نام کا صحرا غدیر کا، صلوات ہاں وہ غدیر سخت نبوت پہ مرحلہ، حجاج سے تھا دامن صحرا بھرا ہوا، جبریل لے کے آئے تھے، جبریل لے کے آئے تھے جب حکم کبریا، بدلا ہوا خطاب کا لہجہ خدا کا تھا، یہ حکم تھا کہ اپنی نبوت بچائیے، اور سر پہ علی کے تاج ولایت سجائیے، صلوات یہ کام سب سے کار نبوت میں ہے اہم، پالان کا بنائیے، منبر بسط
اشم تسبیح فاطمہ بھی رہے لب پہ دم بدم، فتنوں سے اور شر سے حفاظت کریں گے ہم۔ من تم کو کی حدیث ہو منبر غدیر کا، اعلان برملا کرے اپنے وزیر کا۔ ہاں یہ وزیر آپ کا ہے، میرا سفیر ہے، خیر العمل یہی خیر کثیر ہے۔ بے داغ طرف بے داغ ظرف ہے، یہی روشن ضمیر ہے۔ تلوار اس کی عدل پرستی کی میر ہے، یہ حق کے ساتھ ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے۔ مولا جو اس کے مانے اسی کی نجات ہے، اور جس کی مہک میں ہوں علی ایسا پھول ہے۔ مشکل کشائے وقت ہے، اصل اصول ہے، کتنی خوشی کی بات یہ میرے رسول ہے۔ ہم نام یہ میرا یہی زوج بطول ہے، اعلان کل مسیح جہاں مرتضیٰ ہے یہ، اور میری طرف سے تاج سرے فاطمہ ہے یہ۔ صلوات رشتہ یہ ہم نے طے سر معراج کر دیا، اور تحفے میں اس کو زیور تاج حیا ملا، اور تحفے میں اس کو زیور تاج حیا ملا۔ خاتون حشر ہے یہی صدیقہ طاہرہ، پاکیزگی میں صورت قرآن ہے فاطمہ، یہ ہادیے نساء یہی خیر النساء بھی ہے، کوثر بھی ہے، حل عطا ہے یہی انعما بھی ہے۔ اب کیا اوج فاطمہ کی فضیلت بیان ہو، اللہ کی زبان جہاں مدح خوان ہو، قدموں پہ جس کے آسمان جھک کر کمان ہو، جس کے سبق پڑھی ہوئی جس کے سبق پڑھی ہوئی قرآن کی شان ہو، مخفی خدا تھا فاطمہ، پہچان بن گئی، نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی۔ قرآن فاطمہ کے قصیدے کا نام ہے، قرآن فاطمہ کے عقیدے کا نام ہے، قرآن فاطمہ کے جدیدے کا نام ہے، قرآن فاطمہ کے وظیفے کا نام ہے۔ سامع کا نقطہ زہرہ میں لب کھولنے لگا، رحل سنا پہ رب کی طرح بولنے لگا۔ صلوات مذکور کائنات کی ہادی ہے فاطمہ، مثل رسول صبر کی عادی ہے فاطمہ، ہاتھوں سے اپنے رب نے بنا دی ہے فاطمہ، ترویج دین حق کی منادی ہے فاطمہ، قلب رسول پاک میں ان کی اسی سے ہے آباد، لا الہ کی بستی اسی سے ہے، آغوش فاطمہ ہے کہ آیات کا ہے گھر، اس مکتب عظیم سے ہے دین کا سفر، یہ منزل یقین ہے، ایقاف کا ہے در، یہ در در بہشت ہے،
القصہ مختصر اس در سے بھیگ لینا فرشتوں کی شان ہے، اس در پہ سجدے زمین آسمان ہے. صلوات پڑھیں. ادفاد وصال حضرت محبوب کبریا، کیسے بتاؤں ظلم میرے دل پہ کیا ہوا، میت پہ مصطفیٰ کی صحابہ کوئی نہ تھا، کانہا بھی جز علی کے کسی نے نہیں دیا، سہشو بطیر بز میں سقیفہ سے چل گیا، ایک پل میں فاطمہ سے زمانہ بدل گیا، مجھ بے قدر کو اس طرح پرسا دیا گیا، پہلے تو میرے رونے پہ پہرا لگا دیا، اب باغے فدق کے باب میں ایسی ہوئی جفا، دربار میں طلب مجھے اصحاب نے کیا، در کی گئی گواہی میرے نور عین کی، اور تقصیر کی گئی ہے حسن اور حسین کی، اور واللہ میرے حق میں خیانت روا ہوئی، اور تحریر میرے بابا کی پرزوں میں بٹ گئی، دربار سے جو روتی ہوئی گھر کو جب چلی، حالت کو میری دیکھ کے رونے لگے علی، وہ ظلم مجھ پہ ہو گیا 18 سال میں، دربار سے جو پڑتی سفیدی تھی بال میں، اب بابا کی قبر پہ گئی کرنے کو التجا، آنسو بہا کے قبر نبی پر یہ کی وہ کام، اے بابا جان آپ کے صدقے ہو فاطمہ، دربار کا سنانے کو آئی ہوں واقعہ، اور مسند نشی غلام تھے زہرا کھڑی رہی، اور نام رموں میں ابیہ کھڑی رہی، اور تعظیم جس کی کرتے تھے سارے فلک معاور، اور قرآن جس کے لہجے میں کرتا رہا خطاب، وہ شیر گردگار علی، وہ ابو تراب، رسی گلے میں ڈال کے اس کے نسب خراب، گلیوں میں کھینچتے پھرے، میں دیکھتی رہی آثار قیامت کے تھے، میں دیکھتی رہی، اب بابا یہیں پہ ختم نہیں ظلم نارواں، در کو جلانے آگ لیے آئے اشقیاء، اور دیکھا کیا فلک میرا دروازہ جل گیا، اور دیوار و در کے بیچ میں مجھ کو گوا دیا،
بابا کرو نگاہ، وہ درد ہے کہ منہ سے نکلتی نہیں ہے اے بابا جان، دل میرا دنیا سے بھر گیا اور کنجر میرے کلیجے میں غم کا اتر گیا۔ کم سن حسن حسین ہے، دل ہے دکھا ہوا، اب میرے بعد ان میرے بچوں کا ہوگا کیا؟ حیدر تو میرے غم میں ہے پہلے ہی مبتلا، حافظ ہے اب تو زینب کلثوم کا خدا، یہ بچیاں یہ بچے کہاں چین پائیں گے؟ اب اماں جان کہے کہ یہ کس کو بلائیں؟ یہ بچیاں یہ بچے کہاں چین پائیں گے؟ اب اماں جان کہے کہ یہ کس کو بلائیں؟ فاتحہ۔ حضرات مرتبہ سورہ اللہ کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتا مرحومہ مغفورہ رضیہ بیگم بنت سید علی حسین مرحوم کی روح کی سعادت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف الذاكرين وشكره فوق للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات الله
मरुआ के साल सवाब की मजलिस बोनवाने मजलिस से साल सवाब तो मुनक्किद की गई है और हम और आप जमा हुए हैं इनके अहले खाना को ताज़ियत पेश करने के लिए और सब्र की तलकीन करने के लिए। यही कानून हयात है और यही उसूल ज़िंदगी कि जब हमारे दरमियान से कोई मोमिन या मोमिना उस दार फ़ानी को छोड़कर उस दार मक़ाम में कदम रखता है तो हम उसके इसाल सवाब के लिए मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। ज़ाहिरन तो मजलिस नाम है मजमे को जमा कर लेने का, हुजूम को इकट्ठा कर लेने का, लोगों को बुला लेने का, अफराद को जमा कर लेने का और रिश्तेदारों को छत के नीचे बिठा देने का। मगर अगर आप हकीकतों की दुनिया में जाकर कदम रखें तो आपको एहसास होगा कि करबला के बाद मजलिस नाम बन गया है एक तहरीक का, एक तब्दीली का, एक बदलाव का, एक चेंजिंग का, एक इनकलाब का। वो मजलिस नहीं है जिसके बाद तब्दीली ना आए, वो मजलिस नहीं है जिसके बाद बदलाव ना आए, वो मजलिस नहीं है जिसके बाद चेंजिंग ना आए। ये मजलिसें तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हमारे और आपके हवाले की ही इसलिए थी ताकि हम और आप सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले हर आदम के बेटे और हर हव्वा की बेटी को बता सकें कि हम क्या है और बातिल क्या है, रौब क्या है और रात क्या है, अंधेरा क्या है और रोशनी क्या है, तारीकी क्या है और उजाला क्या है। ये मजलिसें तो है ही इसलिए ताकि दुनिया को बताया जाए सर काटने वाले कौन है और सर कटाने वाले कौन है, घर लूटने वाले कौन है और जिनका घर लूटा गया है वो कौन है। ये मजलिसें है ही इसलिए ताकि दुनिया को बताया जा सके कि हलाकतों की दुनिया और है, शहादतों की कायनात और है। एक सलावत पढ़े तो मोहम्मद वाला। ये मजलिसें अज़ाए सय्यदुश्शुहदा ईसाले सवाब के लिए मुनक्किद की गई। मैंने एक ऐसी आयत करीमा को तिलावत किया है और उन्वान करार दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे के अंदर एक भी ऐसा नहीं होगा, एक भी फर्द बशर, कबीर व सगीर, जवान, बूढ़ा, बच्चा, जाहिल, आलिम, काबिल, फाजिल, जो इस आयत करीमा के तर्जुमे से वाकिफ ना हो और इस आयत से वाकिफ ना हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह सब इस आयत करीमा के हाफिज हैं। आप हज़रात को ये आयत हिफ्ज़ है और हिफ्ज़ क्यों है वो भी आप जानते हैं। हिफ्ज़ इसलिए क्योंकि हमारे समाज का, मुआशरे का एक सिस्टम बन गया है। वो सिस्टम ये है कि जब भी किसी मोमिन की खबर गम आती है तो हम इस आयत करीमा की तिलावत करते हैं। जब भी किसी के इंतकाल की खबर आती है तो हम क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, जोर से पढ़े, इसके पढ़ने में भी सवाब है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आयत जो है कभी उन्वान करार नहीं दी जाती मैं सिर्फ पूरे शरीर में खतीब इसे रोज़े आशूर तिलावत करता है और यही सुनते ही आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मगर मैं इस आयत को उन्वान बना के आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। ये आयत जो है ये हमेशा तिलावत की जाती है जब भी किसी मोमिन की खबर गम आती है, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो। जैसे ही आपको पता चलेगा फला साहब इंतकाल कर गए, फौरन कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर एक जुमला है जो मैं एहतियात से अर्ज करना चाह रहा हूँ, अगर उसमें दम हो तो फिर आप मुझे एहसास दिलाइएगा कि हुसैनी साहब आप शीयों के सामने पढ़ रहे हैं, शीशे के सामने नहीं पढ़ रहे हैं। अफसोस ये है कि ये जो जुमला हम कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हमेशा आदत समझ के कहते हैं, आयत समझ के नहीं कहते। जब भी हम इस जुमले को दोहराते हैं अपनी ज़बान से तो ये एक आदत है, आदत के तौर पे दोहराया जा रहा है, आयत के तौर पे नहीं दोहराया जा रहा। जबकि जज़ा आयत पर है, जज़ा आयत पर है, आदत पर नहीं है। किसी हिसाब से कहिए आप जाके एक सलावत पढ़े मोहम्मद। आप किसी से कहिए कि हुजूर नमाज नहीं पढ़ी, बड़ा अजीब व गरीब लग रहा है। क्यों भाई? आदत हो गई अगर नमाज नहीं पढ़ते तो जज़ा आदत पर नहीं है।
منٹ جزا عادت پر نہیں ہے، جزا آیت پر ہے. آپ کہہ رہے جب بھی کسی مومن کی خبر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے فکر کی کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات وہ ہیں کہ جہاں موت کا تذکرہ ہے. مثلا سورہ مبارکہ قل یا ایھا الذین ہادوا زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اور آپ آگے بڑھیے، مشہور زمانہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے بڑھیے خلق الموت والحیات. مگر آج تک کا ریکارڈ ہے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی کی خبر غم آئی اور کوئی آپ کو کہتا ہوا ملے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ملا کوئی؟ اچھا چلیے عوام میں سے نکائے کوئی مولوی صاحب کا خبر آئی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کوئی یہ بھی نہیں کہتا خلق الموت والحیات، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا. نہ، جب بھی کسی کی خبر غم آئے گی آیت یہی پڑھی جائے گی. جبکہ آیات وہ بھی ہیں جتنا ایمان ہمارا اس پر ہے اتنا ہی اس پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج کچھ اور ہے، ان کا مزاج کچھ اور ہے. اس کا ظاہری ترجمہ علماء بیٹھے ہیں، ظاہری ترجمہ اس آیت کا جب ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہم اللہ کی جانب سے آئے اور واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے. ہم آیا بھی اللہ کی جانب سے اور جانا بھی ہمیں اللہ کی جانب. اب اگر کوئی بچہ ہے کہ مولانا آپ نے آیت کو سنا دی، آیت دکھائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، آیت دکھائیے نا، مجھے کر کے دکھائیے کہ آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے، تو دکھاؤں کیسے دکھائی جائے گی. آپ اپنے گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہو 2.5-3 سال کا، اسے لے کے آئیے اور اس کے ہاتھ میں بال دیجیے، بال، اور اسے کہیے کہ بیٹے دیوار میں جتنی طاقت ہو اتنی طاقت سے بال مارو. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ بال دیوار سے واپس آئے گی تو کس کے پاس آئے گی؟ پورا خاندان کھڑا ہو جائے، ابا، دادا، نانا، ماموں، خالو سب کھڑے ہو جائیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بال کس کے پاس واپس آئے گی؟ ماموں کے پاس جائے گی، ابا کے پاس جائے گی، نانا کے پاس جائے گی، نانی کے پاس جائے گی. جبکہ سب عمر میں بھی اس سے زیادہ ہے، عقل میں بھی اس کے سے زیادہ ہے، شعور میں بھی اس سے زیادہ ہے. فطرت ہے، جو پھینکے گا نہیں پہنچے، نہیں پہنچے، جو بھیجے گا واپس بھی اسی کی طرف آئے گی. یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تمہارے شعور میں مل جائے کہ جب تیرے بچے کی پھینکی ہوئی بال کسی اور کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا انسان نہ ممکن ہے کہ اس کی برکت کسی اور کی طرف. تم اللہ کی جانب سے آئے اور واپس تمہیں اللہ ہی کی جانب کیا ہونا ہے، پلٹنا ہے. مولانا حالات بہت خراب ہے. خراب کیسے؟ حالات خراب نہیں ہے، ہم نے خراب کیے. حالات خراب نہیں ہے، ہم نے خراب کیے. خراب کیسے مولانا؟ کل ہم گناہوں کو تلاش کرتے تھے، آج گناہ ہمیں تلاش کر رہا ہے. مطلب کیا؟ پہلے جب ہم گناہ کرنا چاہتے تھے تو ہم یہ چاہتے تھے تنہائی ہو، خلوت ہو، سناٹا ہو، اندھیرا ہو، اکیلا بنو تاکہ ہم گناہ کر سکیں. اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ترقی نے ہمارے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور اس کا نعرہ ہے جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو. اب ہمارے صرف ہمیں انگلی کا استعمال کرنا ہے. انگلی ایک ہے، اس سے ہدایت بھی پا سکتے ہو، اس سے قیامت بھی پا سکتے ہو. یہ انگلی تو ہے، اسی انگلی کا استعمال کیجیے. اچھائی کے لیے بھی، برائی کے لیے بھی. یہ استعمال ہوگی تو تلاوت قرآن سنائی دے گی، یہ استعمال ہوگی تو آپ کو گانے سنائی دے گی، یہ استعمال ہوگا تو اچھی چیز نظر آئے گی، یہ استعمال ہوگا. ارے انگلی کی تو طاقت اتنی ہے کہ یہ حکومت بنا بھی سکتی ہے، حکومت گرا بھی سکتی ہے، منصب دلا بھی سکتی ہے. منصب سے انگلی ایک ہے نا. تو آپ نے کہا کہ حضور کیا کریں، حالات عجیب ہے، گناہ سے کیسے بچا جائے؟ جیسے کہا گناہ سے فوراً میں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ جیسے ہی آپ کے دل میں تصور گناہ ہے فوراً کہیے استغفر اللہ، گناہ سے بچ جائیں. تو کیا استغفار آپ کو قرآن گناہ سے بچا لے گا؟ علماء بیٹھے، میرے بزرگ ہیں، قادرین ہیں، صاحبان نظر ہے، مجلسی لوگ بیٹھے، کیا استغفار آپ کو گناہ سے بچا لے گا؟ چھوڑ دیجئے استغفار جو جملہ ہے پورا قرآن کے دل میں ڈال دیجئے. قرآن گناہ سے بچا لے گا؟ حافظ قرآن بن جائیے، حافظ قرآن گناہ سے بچا لے گا؟
قرآن کھول کے پی لیجئے. کیا وہ آپ کو گناہ سے بچا لے گا؟ نہیں. اگر گناہ سے انسان کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ خود اس کا ارادہ ہے. صرف اس کا ارادہ جو اسے گناہ سے روک سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں گناہوں سے روک لے. انسان کا جب ارادہ مستحکم ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے گا. مولانا کیا بتایا؟ استغفار جانتے کیا؟ استغفار اس گناہ کے لیے معصوم فرماتے کہ جس گناہ کے لیے تم یہ طے کر لو کہ پروردگار اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اس کے لیے استغفار کرو. اور اگر استغفار کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہی گناہ کیا تو اب آگے کیا ہے؟ وہ پھر استغفار نہیں رہے گا، وہ استغفار لعنت میں تبدیل ہوگی اور لعنت بن کے اسی کی طرف آئے گی جس نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. اور یاد رکھنا گالی کو ایڈریس بتانا پڑتا ہے، لعنت کو ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. وہ اپنا مستحق خود ڈھونڈتی ہے. لعن اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر خدا کی وعدہ کس سے کیا تھا؟ اب نہیں کروں گا. بھائی وعدہ کس سے کیا تھا؟ مجھ سے، مولانا سے، شاعر سے، خطیب سے، کس سے کہا؟ جی اللہ سے. سوچ لو جو بندے سے جھوٹ بولے جب اس پہ لعنت ہے، جو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اب نہیں کروں گا پھر کر رہا، اب نہیں کروں گا پھر، اب نہیں کروں گا پھر. اب یہ سمجھ کے یہ استغفار لعنت کر کے تمہارے پیچھے ہے. کیسے بچا جائے؟ خدا کی قسم قرآن مجید میں 6666 آیات نہیں، ہر نقطہ، ہر زیر، ہر زبر، ہر پیش، ہر سکون آپ کی ہدایت کے لیے ہے، میری ہدایت کے لیے ہے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس سے ہدایت لیں. پورے قرآن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ ہم اپنی زندگی بدلنے کے لیے پورا قرآن یاد کر لیں یا پورے قرآن پر عمل کریں گا. اگر واقعی ہدایت پانے والا آدمی ہے تو یہی ایک آیت کافی ہے اس کی زندگی بدلنے کے لیے. جیسے ہی آپ کے ذہن میں تصور گناہ ہے، جیسے ہی آپ کو احساس ہو کہ آپ گناہ کرنے والے ہیں یا گناہ میں مبتلا ہونے والے ہیں، فوراً آیت پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی گناہ نہیں کریں گے کیونکہ فوراً دل کہے گا یاد رکھ گناہ کر تو رہا ہے مگر یاد رکھنا یہاں نہیں رہنا، یہاں نہیں رہنا، واپس وہی جانا. تو گزرگاہ ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے. تم جہاں سے آئے ہو تمہیں وہی جانا ہے. کبھی سوچئے کہ آخر علماء نے، معصومین نے یہ سسٹم کیوں بنایا کہ جب بھی کسی مومن کی خبر غم آئے یہی آیت پڑھی جائے؟ اس لیے کہ آیت ایک ہے، سفر دو ہے. یہ آیت ایک ہے، اس میں سفر دو ہے. اس میں آنے کا بھی تذکرہ ہے، اس میں جانے کا بھی تذکرہ ہے. اس میں ابتدا بھی ہے، اس میں انتہا بھی ہے. اس میں آغاز بھی ہے، اس میں انجام بھی ہے. اس میں آنے کا پہلا دن بھی ہے، اس میں جانے کا آخری دن بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان سن، اگر تم آنے کو سمجھ گیا تو جانا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کے پہلے دن کو سمجھ جائیں تو خدا کی قسم آخری دن خود سمجھ میں آ جائے. پہلے دن جانتے ہیں آپ کیا؟ پہلا دن کیا سمجھا آپ نے؟ میں پیدا ہوا تھا، گھر والے خوش ہو گئے تھے. میں پیدا ہوا تھا، خاندان میں مٹھائی بٹ گئی تھی. میں پیدا ہوا تھا، لوگ ہنس مسکرانے لگے. میں پیدا ہوا، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. نہیں، یہ نارمل چیز ہے. سوچئے کہ پہلا دن کیسا تھا. پہلا دن وہ تھا کہ جب آپ کے پاس ہاتھ تھے، پاؤں تھے، زبان تھی، کان تھے، آنکھیں تھی، سب کچھ تھا مگر اختیار نہیں تھا. اختیار نہیں تھا. کیا اختیار نہیں تھا؟ اتنی اوقات نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی بساط نہیں تھی کہ آپ بارگاہ خداوندی میں آپشن رکھتے تھے. پروردگار مجھے مولانا کے گھر پیدا نہیں ہونا، ڈاکٹر صاحب کے یہاں پیدا ہونا. ڈاکٹر صاحب کے نہیں، انجینئر صاحب کے یہاں. انجینئر صاحب کے یہاں نہیں، پروفیسر صاحب کے یہاں. پروفیسر صاحب کے نہیں، چیئرمین صاحب کے یہاں. چیئرمین صاحب کے نہیں، شاعر صاحب کے یہاں. کچھ نہیں، آپشن ہی نہیں تھا. حد یہ ہو گئی تو اوقات اتنی نہیں تھی کہ کہہ دیتے کہ باہر گرمی ہے، جب سردی ہوگی تب جائیں گے، جب سردی ہے جب گرمی ہوگی تب جائیں گے. نہیں، علیہ السلام انہوں نے پہلے ہی دن تمہیں تمہاری اوقات
اور اپنی قدرت کا احساس دلایا کہ دیکھ انسان، تیری اوقات، تیری حیثیت، تیری بساط یہ ہے کہ میں نے تجھے جب چاہا، جہاں چاہا، جیسے چاہا، جس کے گھر میں چاہا بھیج دیا۔ بھائی آپ کے سننے پہ سلام ہے۔ میں وہ ہوں، میرا اختیار یہ ہو، تیری اوقات یہ ہے کہ میں جب چاہوں گا، جہاں چاہوں گا، جیسے چاہوں گا، جس کے گھر میں چاہوں گا تجھے بھیج دوں گا، تو آنے سے نہیں رک پائے گا۔ اور سن، تیری زندگی کے 50، 60، 70 سال کے بعد جب چاہوں گا، جہاں سے چاہوں گا، جیسے چاہوں گا، سلامات پڑھے نا محمد نہ تو ہماری آنے میں چل رہی ہے، نہ ہماری جانے میں چل رہی ہے، نہ ہمارا آنے پہ اختیار، نہ ہمارا جانے پہ اختیار۔ تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں پٹنہ والوں، جب نہ آنے پہ اختیار نہ جانے پہ، تو پھر عقل کیوں چل رہی ہے؟ اب تو خاموش ہو ہی رہے گا نا جہاں پانی رہے گا، اس لیے کہ پانی تو نشیب خود تلاش کر لیتا ہے۔ بھائی آپ خود سوچئے کہ نہ تو ہمارا آنے میں اختیار، نہ جانے میں، وہ جب چاہ رہا ہے بھیج رہا ہے، جب چاہ رہا ہے بلا رہا ہے۔ تو پھر یہ سمجھو کہ جب نہ آنے میں چل رہی ہے، نہ جانے میں، تو عقل کیوں چل رہی ہے؟ غرور، گھمنڈ، تکبر، انانیت، بغض و حسد، یہ کیوں چل رہا ہے؟ ارے مولانا نہ ہمارے آنے میں کچھ چلے، نہ جانے میں۔ 50 سال تو ہیں ہمارے پاس، 60 سال تو ہیں، اس میں تو ہم اکلیں گے۔ تو بھیا یہی لکھ کے دیتے کہ 50 سال ہے۔ کوئی ہے مائیکل جو یہاں لکھ کے دے کہ میں 50 سال کی گارنٹی لے رہا ہوں؟ چھوڑیے، 50 سال تو بہت دور ہے۔ اب سے لے کے 50 منٹ کی گارنٹی نہیں، 50 سانسوں کی گارنٹی نہیں، 50 لمحے کی گارنٹی نہیں۔ پھر سوچ، جب لمحے کی گارنٹی نہیں تو عقل دور ہے۔ غرور کس بات کا ہے؟ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ تکبر کس بات کی ہے؟ انانیت کس بات کی؟ مولانا ہم تو سوچ رہے تھے 50 سال ہے، چھوڑ، 50 سال بہت دور ہے۔ جانتے جب مالائے کائنات نے کوفے میں آ کے اپنی حکومت قائم کی، تو ایک دن زکات کا مال آیا رات کے وقت۔ اب رات کے بعد زکات کا مال آیا، جیسے ہی مال اترا مالائے کائنات پہنچ گئے۔ اب وہ جو چوکیدار تھا وہ سو رہا تھا۔ خدا نہ کرے کبھی چوکیدار سوئے، آگے میں نے جملہ اپنے مزاق سے کہا، خدا نہ کرے کہ چوکیدار سوئے۔ اگر چوکیدار سو جاتا ہے تو ملکیت لوٹ جاتی ہے، اگر چوکیدار سوتا ہے تو حکومتیں لٹ جاتی ہیں، ملکیتیں لٹ جاتی ہیں۔ بعد سے رکھتے رکھتے چلے جائیے جہاں جہاں، ٹھیک ہے نا؟ وہ سو رہا تھا، مولا کائنات نے اسے جگایا، وہ اٹھا کے سو گیا۔ حضور کہنے کے زکات آئیے، کہا کہ مولا آپ رات کے وقت اندھیرے میں دنیا سو رہی ہے، آپ کیا کہتا؟ زکات آئیے نے کہا، مولا یہ بتائیے کہ حکم ایسا کرو کہ جن جن کا حق زکات میں ہے انہیں جا کے لاؤ اور بلا کے ان کو دینا۔ اس نے کیا کریں گے؟ میں زکات بانٹوں گا۔ اس نے چہرہ دیکھ کے کہا، کیا زکات بھی بانٹی جاتی ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا، اس نے پہلے والوں کا مزاج بتایا۔ بٹتے ہوئے دیکھتا تو پتہ چلتا نا۔ جب ایک، اب میں بتاؤں آپ کو مثلاً مثال کے طور پہ، برا مت مانیے گا، بات آ گئی، ایک صاحب کو مولانا صاحب کے پاس بھیج دیا، جائیے جی قبلہ پڑھائیں گے، اچھی لہر میں آپ کو قرآن پڑھائیں گے۔ وہ ایک دن آیا پڑھنے، 2 دن، تیسرے دن اس نے ابا سے کہا خبردار اس مولوی کے پاس تو جاؤں گا ہی۔ انہوں نے کہا مشہور شاعر ہے، بہترین آواز، اس نے کہا چاہے جو بھی ہو نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اب مولانا جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے تو کیا کر بھائی، مولانا کو جھوٹ کرنا ہے، مولانا بھی جھوٹے اور کتاب بھی جھوٹی ہے۔ اس نے کہا مولانا بھی جھوٹے، کتاب بھی جھوٹی، کہاں کا ہوا کیا؟ کہ مولانا جو بات 3 دن سے پڑھا رہے ہیں، تینوں کی تینوں باتیں غلط ہیں۔ کیا کہ پہلے دن انہوں نے پڑھایا نماز واجب ہے، بیٹے کو تو ہے، کہتے پھر پڑھایا 15 سال کے مرد پہ واجب ہے، انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ 9 سال کی عورت پہ واجب ہے۔ کہا کہ یہ تینوں بات غلط ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ اگر یہ واجب ہوتی تو میرا سوال آپ سے، کہ آپ اب تک 15 سال کے نہیں ہوئے؟ نہیں پہنچے؟ کہ آپ اب تک 15 سال کے نہیں ہوئے؟ کیا
فطرت ہے پروردگار عالم نے دی ہے بچوں کو. آپ بچے اس کے سامنے مصلی بچھا کے بیٹھے, خدا کی قسم وہ خود بخود سجدے میں چلا جائے. آپ قرآن کھول کے بیٹھیے, بچہ خود بخود کافی کھول کے بیٹھ جائے گا, جب تو اسے نہیں پتا, مگر وہ وہی کر رہا ہے جو ماں باپ. اگر گھر میں ماں قرآن کھولے گی تو بچہ کھولے گا, ماں فیس بک کھولے گی تو بچہ بھی وہی کھولے گا. بھائی جو ماں کھولے گی وہی تو کھولے گا نا, جو باپ کرے گا بچہ وہی تو کرے گا نا. شور مولوی پہ مولانا بچوں کو پڑھا نہیں رہے. ارے بات سن, اگر لقمہ حلال نہ ہو تو امام کی بات سمجھ نہیں آتی. مولوی بیچارہ کہاں جائے گا؟ سلامت پڑے گا محمد علی. اس نے کہا کیا مطلب بٹنا ہے؟ کہتی حضور کیا زکات بھی بٹتی ہے؟ اوہ اب پتا چلا کہ اب جو عہدے پہ آئے ہیں وہ بانٹیں گے, بٹوریں گے نہیں. ارے چلا, اب بانٹیں گے بٹوریں گے نہیں. بانٹنے والے ہو رہے ہیں, بٹورنے والے کیا کریں گے؟ کہا ایسا کرو صبح پھر کیا کریں گا؟ بٹنا ہے. کہنے کا مستحقین کو, غربا کو, جو اس کے مستحق ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو رات کے 12 بجے ہیں, سب سو گئے. اس کے دوسرے میں کون جاگ رہا ہوگا؟ آپ بھی سو جائیے, صبح میں اٹھوں گا, آپ کو بھی اٹھا لوں گا, اور جس کا حق ہوگا میں بھی اٹھا لوں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے. امام گئے, پیپر لائے اور کاغذ کر لیے لو. اس نے کہا لسٹ بھی صبح بنا لیں گے. اس پہ لسٹ نہیں بنوانا, بس اتنا لکھ کے دے دے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا. بھائی تم اس میں اتنا لکھ دو کہ تم صبح تک. اس نے کہا میں کیسے لکھ سکتا ہوں, کیا پتا مجھے صبح سے پہلے موت آ جائے گی. بس یہی میں بتا رہا ہوں. اگر تجھے یہ نہیں پتا کہ تجھے موت کب آنا ہے, اگر زکات آنے کے بعد کوئی انسان زکات لینے سے پہلے مر گیا اور اس کا حق اس زکات میں ہوا, علی خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ موت کا وقت کوئی نہیں جانتا. تو پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے, بات گھوم پھر کے وہی آ جائے گی کہ جب نہ تو آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ, اکڑ رہے ہیں آپ. یاد رکھیے گا, اکڑ 2 چیزوں میں ہوتی ہے, یا جاہل میں یا مردے میں. تیسری چیز ہے ہی نہیں بھائی, تیسری تو ہوتی نہیں, یا مردے میں ہوتی ہے یا جاہل میں ہوتی ہے. تو جو بھی اکڑے ہیں اس سے گریبان پکڑ کے پوچھو گے تم دونوں میں سے کون سا ہے. ایک 2 لفظ ہیں, ایک علم ہے, جہل. ایک علم ہے اور ایک جہل. علم زیر ہے, سمجھ گئے؟ اس کا مطلب کیا ہے, جہاں علم ہوگا وہاں انکساری ہوگی. میں جملہ آپ کی خدمت میں شہید مطالعے کا عرض کر دوں. ایک صاحب گئے, بالکل ایسے ہی آئے, اسٹیڈیم تھا پٹنہ میں, وہ جا کھڑے ہو, انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اس نے کہا ظلم کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا حضور 12 آدمی ادھر کھڑے تھے اور 12 آدمی ادھر کھڑے تھے, اور بیچ میں ایک بال تھی. وہ 12 انہیں دے رہے تھے, وہ 12 انہیں, ہوش ہی نہیں آنے دے رہا تھا. جو جس کو ہاتھ لگ رہا ہے, کوئی پاؤں مار رہا ہے, کوئی کک مار رہا ہے. حضور اس بال کی کیا خطا تھی؟ ایک جملہ کہاں ہوتا ہے, ایک جملہ پورے پٹنہ پہ چھا جائے گا. انہوں نے کہا بال کی کوئی خطا نہیں تھی, بس خطا یہ تھی کہ اندر سے خالی تھی. تو باہر والے سلامات پڑے برباد اندر سے خالی ہوتا ہے نا, اسے کوئی بھی قبول نہیں کرتی, نہ ادھر کی نہ ادھر کی. اس کی اوقات بس یہی ہوتی ہے کہ لاتوں میں رہے. لہٰذا اپنے کو کبھی خالی نہیں ہونا دے, نہ ہی علم سے, نہ ہی فکر سے, نہ ہی شعور سے, نہ ہی تدبر سے, نہ ہی بزرگواری سے, نہ ہی خودداری سے. اگر خالی ہو گئے تو ہاتھوں سے لاتوں میں آئے گا. خالی ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا
کیوں ہے اگر کیوں ہے غرور کیوں ہے تکبر کیوں ہے ورنہ 50 سال ہے 50 سال ہے آپ 50 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر اگر کیوں رہے ہو بھائی 50 سال یاد رکھو یہ 50 سال تمہیں اس لیے نہیں دیے گئے تھے کہ تم اکڑو غرور کرو تکبر کرو بلکہ 50 سال تمہیں اس لیے دیے گئے تھے تاکہ تم جب اس دنیا میں آ گئے ہو تو 50 سال میں یہ طے کرو کہ تمہیں واپس اس کی بارگاہ میں کیسے جانا تم آ تو گئے ہو اور تمہیں جانا بھی ہے اور یاد رکھنا یہ کویت یا سعودیہ یا دبئی نہیں جانا جہاں کے لیے ویزا پاسپورٹ اور ڈاکٹری کی ضرورت ہو جب وہ بلائے گا تو پڑوس والے کو نہیں پتا چلے گا کب چلے گئے وہ بھی محلے میں کہتا پھرے گا 2 منٹ پہلے میرے ساتھ تھے 2 منٹ پہلے مجھ سے بول رہے تھے 2 منٹ پہلے میرے ساتھ ہنس رہے تھے مگر کب گیا کسی کو پتا نہیں چلا پھر یہ 50 سال کیوں دیے گئے تاکہ تم یہ طے کرو کہ تمہیں اس کی بارگاہ میں جانا کیسے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں بھائی اگر برا لگے تو لگ جائے مگر مجلس اس سوال کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے خدا نہ خواستہ یہاں ملک الموت آیا اور یہاں کے کھڑا ہو کے کہنے لگے کہ بھائی صبح مجھے پٹنہ سے 50 آدمی لے جانا ہے کون کون جانے کے لیے تیار ہے کتنے ہوں گے ذرا چلیے 50 ہی بات کی 50 آدمی چاہیے پورے پٹنہ سے پورے بہار سے ہے کوئی اور اس نے کہا کہ میں جبرن نہیں لے کے جاؤں آپ اپنی مرضی سے طے کر لیں کون تو قوم والے پتہ کیا کریں گے نمازی جانا ہے اس نمازی سے کہو نمازی تو پڑھتا ہوں اس کے علاوہ بہت سارے کام ایسے کرتا ہوں جو اللہ کو پسند نہیں اس کا مطلب نمازی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پورے پٹنہ سے ملک الموت کو صبح 31 تاریخ میں 50 آدمی چاہیے ملیں گے ایک جانے کو تیار نہیں ہے قوم نے کہا یہ جائیں گے یہ ہر جمعے میں صف اول میں رہتے ہو میں تھوڑی جانا ہے ارے عید کی نماز آ رہی ہے بھائی یہ رفتاری میں رہتے کوئی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس پہ بھی ہمیں یقین نہیں ہے کیا کہنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے اگر باطن مضبوط ہوتا اگر باطن مضبوط ہوتا تو اور آدمی یہ کہتا کہ ٹھیک ہے جانا تو ہی ہے آگے چلے گئے جانا تو ہے ہی ہمارے گھر آ جانا ایک نہیں ملے گا پورے پٹنہ میں جو کہتے میں چلوں گا کیوں بھائی ایسا ہے امام جمعہ ہے 10 دن کا ٹائم دکھا دیں 10 دن میں کیا کرے گا بھائی اپنے کو چینج کر دوں گا 10 دن میں اپنے آپ کو چینج کروں گا تبدیلی لاؤں گا بدلاؤ کروں گا اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں بالکل سچ شہزادہ بیٹھ کے بتائیے سچ ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے بدل سکتے ہیں بولیے ہاں یا نہ بولیے کچھ تو بولیے خطابت سبق سنانے کا نام نہیں ہے ذہنوں تک پہنچا دینے کا نام بتائیے کیا اگر ہم نے 10 دن کا ٹائم لے لیا ملک الموت سے تو کیا 10 دن میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں میں تو نہیں بدل سکتا بھائی آپ بتائیے بدلیں گے نہیں کیوں چونکہ فطرت میں بغاوت ہے گھر میں مسلح بھی اسی وقت تک بچتا ہے جب تک بچے کو ڈینگو کی رپورٹ صحیح نہیں آ جاتی فریادی ماتم بھی جب تک ہوتا ہے جب تک وہاں سے چھٹی نہیں مل جاتی اسپتال سے جب تک فریادی ماتم ہو رہا ہے فطرت میں بغاوت ہے جہاں تھوڑا سا سکون ملا خدا سے گایا جہاں آرام ملا خدا کو بھول گیا کیا ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے بدل سکتے ایک پروردگار میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے لیے سب کو اپنے آپ کو سب کے لیے بدلوں گا تیرے لیے نہیں اپنے آپ کو سب کے لیے بدلوں گا تیرے لیے نہیں مگر یہ کیا کہہ رہے حقیقت ہے ایک ساتھ ہم نکل پڑھنے گئے داڑھی بالکل ان کے جیسے تھی اچھی خاصی ولیمہ کھانے گئے تو صاحب یہ کیا ہوا داڑھی میں تو صحیح تھے کہ اچھے خاصے تھے نکالے کہنے لگے مولانا کیا کریں داڑھی انہیں پسند نہیں ہے کنہیں جنہیں نکاح کر کے لائے کتنا بولا ہو گیا بیوی کی پسند کو ترجیح دے رہا ہے خدا کی پسند کا خیال نہیں رکھ رہا ہے
لیکن میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا جو آدمی خود پہ داڑھی کیوں کٹوائی؟ آپ کو تو اچھی لگ رہی تھی، پسند اچھے تھے، لگا نہیں مولانا رات ہی پتہ چلا ہے انہیں داڑھی پسند نہیں. کمال ہے مولویت کی زندگی بھر کی محنت. قوم، اسلام، قرآن، دین، شریعت سب کہہ رہی تھی اللہ کو پسند، رسول اللہ کو پسند، امام کو پسند، مولا کو پسند، آقا کو پسند، اس کو پسند، بیوی نے کہا نہ پسند، ختم ختم سب. ایک قدم آگے بڑھیے. اچھا خاصا کرتا پاجامہ پہنتے تھے، اب جو نکلے باہر تو پینٹ شرٹ میں کہہ رہا کیا ہو گیا؟ کہنے کا مولانا یہ شادی کے بعد پتہ چلا وہ ہم تو کرتا پاجامہ پہنتے تھے، ساس کو پسند نہیں تھا. میں ایک جملہ کہوں، قبر میں مولا کو آنا ہے، ساس کو نہیں. قبر میں مولا آئیں گے، ساس، اور جن کا ساس ساس میں اٹکا ہوا ہے. جملہ سنیں کیا ہو گیا؟ اچھے خاصے تھے آپ، کیا ہو گیا؟ کیا آپ نے شروع جوتے پہن لیے بوڑھے ہوئے اور نہ سالے میں جا کے کیا سالے میں جا کے مولانا کیا کریں؟ سوسائٹی کا تقاضا یہ ہے، سمجھا؟ آپ نے اپنے آپ کو بیوی کے لیے بدلا، ساس کے لیے بدلا، حد ہو گئی. بچے نے آگے کہا پاپا کل ہماری یہاں پیرنٹس میٹنگ ہے، ممتا کو جانا ہے. بیٹے جائیں گی مما؟ میں کہہ دوں گا مگر مما سے کہنا برقع پہن کے نہ جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے معیار میں، ہمارے سینٹر میں، ہمارے زندگی کے طرز میں فرق پڑتا ہے. بیگم برقع اتار دینا. کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے؟ اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم سوچو کہ تم نے اپنے آپ کو کہاں بدلا. پھر سوچو، سوچنے کا مقام ہے. تم نے اپنے آپ کو سوچا کے لیے بدلا، ساس کے لیے بدلا، اسکول کے لیے بدلا، سوسائٹی کے لیے بدلا، معاشرے کے لیے بدلا، سماج کے لیے بدلا، رشتہ داروں کے لیے بدلا، عزیزوں کے لیے بدلا. نہیں بدلا تو خدا کے لیے نہیں بدلا. خدا کے لیے نہیں بدلا. تو جب تم پوری زندگی میں اپنے آپ کو خدا کے لیے نہیں بدل پائے تو 10 دن میں بدلو گے؟ ہمارا مزاج معذرت خواہی کے ساتھ ممبر سے دور آج کر رہا ہوں، اس سے بہتر مثال میرے پاس نہیں ہے. خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کسی لڑکے لڑکی میں اٹریکشن پیدا ہو جائے، جاذبیت پیدا ہو جائے، دوسرے کو پسند کرنے لگے، اور لڑکی لڑکے کو ٹائم دے دے کہ 12:30 بجے کالج کے باہر آ کے کھڑے ہو جانا. آپ یقین جانے 11:30 بجے جا کے کھڑا ہو جائے گا بے وجہ. 11:30 بجے تم کھڑا ہے 11:30 بجے کہنے لگے مولانا 12:30 بجے بلایا ہے، 1 گھنٹے پہلے آ گیا کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں. اور جوان ہوش میں آ، اس نے آپ بلایا تو آ گیا. روز 12:30 بجے محسن بلا رہا ہے. محسن روز 12:30 کہنا ایالا خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرح. آیا؟ ان سے پوچھ رہا ہوں آیا؟ نہیں آیا. اب فطرت سمجھے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم شیطان کی آواز میں جائیں گے، رحمان کی آواز میں نہیں جائیں گے. کیا کریں؟ اپنے آپ کو بدلے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب کے لیے بدلیں گے، خدا کے لیے نہیں. تو 10 دن کا ٹائم لینے سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. وہ تو آئے گا اور لے کے چلا جائے گا، آئے گا اور لے کے چلا جائے گا. اور یاد رکھنا جب وہ آئے گا تو اسے سکے دکھا کے نہیں روک سکتے. 1 منٹ روک، چیک کاٹ دوں گا، تھوڑے دن کے بعد آ جا، اس لیے کہ پولیس کی ریڈ نہیں ہے کہ جو چیک دے کے بھلے جائے. حضور فراری میں تھے نہ، وہ آئے گا لے کے جائے گا. اولاد کی کثرت نہیں بچا سکتے. پھر کیا کریں بھائی؟ ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے بدل تو سکتے نہیں، جاننا وہی ہے. پھر کیا کریں؟ اب بتائیے آپ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی جانب سے ہے، واپس اللہ کی طرف جانا. یہ ہم نے طے کر لیا، سب کے لیے بدلیں گے، خدا کے لیے جانا ہے. یہ رکا ہی نہیں رکا. ایک ایک لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایک لہجہ ہم موت کی طرف ہو رہے ہیں. واپس جانا ہے، پھر کیسے کریں؟ تو سب نے طے کیا کہ بھائی ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے. پھر کوشش یہ کی جائے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بدل نہ سکیں تو جیسا اس نے بھیجا تھا، میں موضوع سے نہیں اٹھوں گا، جیسا اس نے بھیجا تھا اسی بارگاہ میں واپس
واپس ویسے ہی چلے جائیں. یہ آپ نے طے کر لیا ٹھیک ہے فاروق کہ ہم بدلیں گے تو نہیں, مگر جیسا اس نے بھیجا واپس ویسے ہی چلے جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ اس نے بھیجا تھا تو گناہگار نہیں تھے. ہائے 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 ہائے, جب اس نے بھیجا تھا تو گناہگار نہیں تھے. اب جائیے گا تو کوشش کیجیے گا گناہگار نہ ہو. جب آئے تھے تو چغلی کر کے نہیں آئے تھے. جب جائیے گا تو چغلی کر کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے تو غیبت سن کے نہیں آئے تھے. ہمارے ایک نیا طریقہ چلا ہے, پتہ نہیں یہاں بھی آیا کہ نہیں پٹنہ میں, مگر یو پی میں چل رہا ہے. جب کسی کو کسی کی غیبت سننا ہوتی ہے نا تو اسے بلاتا ہے, آئیے ذرا چائے ساتھ پیئے, اور ان کا کیا چل رہا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں شروع چائے کے گھرے بیٹھیے بیٹھیے اے بیٹا ایک کپ چائے اور لے کے آؤ. یہ مہمان نوازی ہو رہی ہے, شیطان پروری ہو رہی ہے. بس دسترخوان پہ مہمان کو بلا رہے ہو, شیطان کو بلا رہے ہو. وہ بول رہا. تو جب آئے تھے تو گناہگار نہیں تھے, جب واپس جانا تو گنہگار نہ ہونا. جب آئے تھے غیبت کر کے نہیں آئے تھے, جب واپس جائیے گا غیبت کر کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے چغلی کر کے نہیں آئے تھے, جب واپس جائیے گا تو چغلی کر کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے کسی کا دل دکھا کے نہیں آئے تھے, پہنچے نہیں پہنچے. جب واپس جائیے گا دل دکھا کے نہ جائیے گا. اور بڑا جملہ دو, جب آئے تھے کسی کا حق مار کے نہیں آئے تھے. جب واپس جائیے گا کسی کا حق مار کے جائیے گا. جب آئے تھے امام باڑا بیچ کے نہیں آئے تھے. جب واپس جائیے گا امام باڑا بیچ کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے تو مسجد توڑوا کے نہیں آئے تھے. جب واپس جائیے گا مسجد توڑوا کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے وقت کھا کے نہیں آئے تھے. جب واپس جائیے گا تو وقت کھا کے مت جائیے گا. کم سے کم اگر مولا اللہ مولا پہ کچھ لگا نہ سکو تو لوٹو تو نا. ایک روپیہ لگائیں گے نہیں, لوٹیں گے. ہمارا ہی تو ہے, ہمارا ہی تو ہے. ہندوستان تمہارا ہے, قطب مینار تمہارا ہے, لال قلعہ تمہارا ہے, تاج محل تمہارا ہے, کھاؤ لے لو, مگر نہیں ماں نہیں چلے گا. یاد رکھنا پہلے مولا غیروں میں مظلوم تھے, اب اپنوں میں مظلوم ہے. بہت آسان ہے, میں یہاں سے کہوں فدق کے لٹوروں پہ سب کہیں گے لعنت, اور میں کہوں خمس نہ دینے والوں پہ کوئی نہیں کہے گا, کیونکہ ہم سے فاطمہ نہیں ہے. جیسے نماز روزہ حج واجب ہے, کیا خمس ایسے واجب نہیں ہے؟ وہ دیکھتے ہوئے دل دکھتا ہے, وہ دیکھتے ہوئے دل دکھ رہا ہے. مولانا کسی طریقے سے چلیے بھائی اس میں بھی ایک طریقہ نکل گیا, اگر آپ ایک ساتھ نہ دے سکیں قسطیں بندوانے, قسطیں کیسے دے گا؟ گاڑی کی دے گا, خمس کی نہیں دے گا. موٹر سائیکل کی دے گا مگر خمس کی نہیں دے گا. بچے کی فیس دے گا, خمس نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ خمس مانگنے کو یہاں نہیں رہا نا. اگر بینک میں گاڑی کی قسط نہ دی, گاڑی کھنچوا دی جائے گی. موٹر سائیکل کی نہیں تھی, موٹر سائیکل, مگر یاد رکھو یہ سب یہاں کھنچ رہا ہے. جب قیامت میں پہنچو گے تو جس نے خمس نہیں دیا سزا کھنچ لی جائے گی. بہت آسان ہے. شیعہ سیاد تقوی نقوی رضوی حسینی جعفری قادری صاحب, اہل بیت کا نام رکھنے سے اہل بیت والے نہیں ہوتے. اہل بیت علیہ السلام کا نام رکھ لیجئے, ہو جائیں گے ہم شیعہ. شیعہ ہوں گے, میں آپ سے ہوں گے شیعہ. نام سے کچھ ہوتا تو صدام کی ماں نے صدام کا نام صدام حسین یزید ہے. ہم ناموں میں چوڑے ہو رہے ہیں. نام کیا ہوتا ہے؟ نام کردار ہوتا ہے. ارے مولانا کردار کی بات, محرم چلا گیا, اب بس بات ختم کیجیے. ہم حسین کو الوداع کہہ چکے, یہ تو تمہاری غلطی ہے کہ دنیا حسین کو الوداع کہہ کے آئی ہے. یاد رکھو 9 ربیع الاول کو محرم نہیں, ایام ازا کہے ہیں, حسین نہیں. جو حسین کو, حسین دلوں میں
لباس بدلنے کا نام حسینی نہیں ہے، کردار بدلنے کا نام حسینی ہے۔ اگر کردار حسین والا ہے پھر کیا کریں گے؟ ہم نے طے کر لیا بھائی اب کچھ نہیں، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، کوشش یہ کریں گے جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے جائیں۔ کہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ گناہ نہ کیجئے، غیبت نہ کیجئے، چغلی نہ کیجئے، گھمنڈ نہ کیجئے، تکبر نہ کیجئے، انانیت نہ کیجئے۔ جب آئے تھے تو کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا، جب واپس جائیے گا تو دشمن چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں زندگی ایسی گزارو جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی تمنا کریں، جب چلے جاؤ تو زمانہ روئے، رویا دوست کے جنازے میں جاتا ہے دشمن کے نہیں۔ اچھا ہم نے طے کر دیا ہم ایسا کریں گے جیسے آئے تھے جیسے واپس ویسے ہی جائیں گے، جیسے آئے تھے واپس ویسے ہی جائیں گے۔ اب میں آپ سے بات کروں، یہ بتائیے کہ اگر ہم نے طے کر دیا جیسے آئے تھے واپس ویسے ہی جائیں گے تو سوال ہے نا آپ سے، زندہ آئے تھے کہ مردہ؟ بولیے، زندہ آئے تھے کہ مردہ؟ زور سے بولیے نا، میں ممبر کو اونچا سنتا ہوں۔ زندہ نا، زندہ آئے تھے نا، اب واپس جانا ہے تو زندہ جانا چاہیے کہ مردہ؟ بولیے بھائی، پہلی میں کس لیے پڑھ رہا ہوں، میرا کام ہی روز ہی ہے، روز لوگوں کو سنانا، بتائیے بھائی ہم آئے تھے زندہ اب واپس جانا ہے، زندہ جائے کہ مردہ؟ جائیے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب ہم آپ تو گئے واپس جانا ہے تو آپ مجھے بھیج دیجیے، لے لیجیے، یہ انجیکشن لگائیں گے، انجیکشن اندر آپ اوپر ایک کہیں گا کہیں ہوگا زہر کا، اب وہ کیوں مرنا ہے نا، کمال کر رہے ہیں آپ ہمیں مار کے بھیج رہے ہیں، تو پھر ہم تو زندہ آئے تھے واپس بھی زندہ جانا چاہتے ہو۔ کہا سنیے جب تک زندہ رہتا ہے کوئی وہاں نہیں جاتا، اور جاتا ہے وہاں تک، زندہ تو جلدی سے مسجد کی طرف نہیں جا رہا بھائی، امام باٹے کی طرف نہیں جا رہا، کہ پہلے مرے پھر جائے۔ آپ نے اصرار کر لیا کہ ہم زندہ آئے تھے زندہ جائیں گے، زندہ آئے تھے زندہ جائیں گے۔ جملہ کہنا کہ زندگی اللہ نے تمہیں 50 کی اس لیے دی ہے کہ 50-60 سال کی زندگی میں کوئی ایک کام تو ایسا کر جاؤ جو جانے کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہو، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو، لوگوں کی دلوں میں زندہ رہو۔ سلام پڑے گا محمد ایسا کہ مولانا غلط کہہ رہے ہیں کہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے بھائی؟ آدمی کو غسل میت بھی دے دیا جائے اور وہ زندہ، کفن بھی پہنا دیا جائے اور زندہ، حنوط بھی کر دیا جائے اور زندہ، قبر میں اتار بھی دیا جائے تب بھی زندہ، نماز جنازہ بھی پڑھا دی جائے تب بھی زندہ، تختے رکھ دیے جائے تب بھی زندہ، قبر بنا دی جائے تب بھی زندہ، قوم سویم کھا لے تب بھی زندہ، 40واں کھا جائے تب بھی زندہ، برسی کھا جائے تب بھی زندہ، زندہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندہ ہو تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ختم نہیں کر سکتی، مار نہیں سکتی، چھوڑو گولی گولی بھائی، دم تمہیں نہیں اڑا سکتا۔ دنیا کے مضبوط ترین نسلیں تمہاری زندگی کو ختم نہیں کر سکتے اگر تم نے طے کر لیا کہ تمہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا۔ یہ بتاؤ میں دلیل دور کی دوں یا قریب کی مثال، بالکل پاس کی دوں یا دور کی؟ دور کی دوں گا تو بہت دور چلی جائے گی بات۔ میں آپ کو ایسا آدمی دکھاؤں گا کہ جس کا غسل ہو چکا پھر بھی زندہ ہے، قبر بن چکی پھر بھی زندہ ہے، نماز میت ہو چکی پھر بھی زندہ ہے، سوئم چہلم ہو چکا پھر بھی زندہ ہے۔ اور آپ سے پوچھ رہا ہوں قاسم سلیمانی زندہ ہے کہ مردہ؟ قاسم سلیمانی زندہ ہے کہ مردہ؟ ایک آدمی کہے گا زندہ، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ، بم سے منفجر ہو گئے پھر بھی زندہ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر بھی زندہ، حیات موت میں تبدیل ہو گئے پھر بھی زندہ۔ آپ کہیں گے زندہ کیسے؟ ہر آدمی جواب دے گا اس لیے زندہ ہے کیونکہ مقصد زندہ ہے، مقصد زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مقصد زندہ رہتا ہے
کچھ تو ایسا کر جاؤ کہ مقصد زندہ رہے. اس دنیا میں ہم اور آپ ولیمے کھانے کے لیے آئے ہیں. میں اسی لیے پیغاموں کو ولیمے کھاؤں, باراتوں میں انجوائے کروں, سوئم چہلو کھاؤ, ختم. سوچو کیوں آئے. کچھ تو ایسا کرو بھائی, کچھ تو کرو کہ جو جانے کے بعد, ارے مولانا آپ نے مثال غلط دی ہے, تو اسی سال کا حادثہ 2020 کا آپ نے اسی کی مثال دی. 1 سال تک تو آدمی نارمل زندہ رہتا ہے, تو دور کی مثال دیجئے. اچھا 1 سال تک قبر میں زندہ ہے, قاسم سلیمانی دور کی دوں. آپ سے پوچھ رہا ہوں, امام خمینی زندہ ہے کہ مردہ؟ بولیے کیوں بھائی, امام خمینی زندہ ہے کہ مردہ؟ دیکھیے گا جب مجتہد کا نام آئے تو زور سے بولا کریں, کیونکہ آج کل اپنے اندر بھی کچھ کورونا وائرس آ گیا. اس کو میں بعد میں بیان کروں گا. بھائی امام خمینی زندہ ہے کہ مردہ؟ جبکہ ان کی جو یہ برسی تھی یہ شاید 26ویں امام خمینی 26 سال مرے ہو گئے, آپ کہہ رہے ہیں زندہ. دلیل زندگی کیا ہے؟ دلیل زندگی ہے جو سوشل میڈیا سے جوان جڑا ہے وہ اس کی تعریف کرے گا کہ ابھی 2 مہینے پہلے سلمان رشدی اپنے ہی کمرے میں ٹنگ گئے, پھانسی لگا لی اور مر گئے. لوگوں نے کہا مرا کیوں, چیک تو کرو. تو آخری نوٹ میں لکھا تھا یہ 26 سال کی زندگی موت سے بدتر ہے. ارے کیوں؟ کہا اس لیے کہ 26 سال پہلے خمینی نے فتوا دیا تھا, اس فتوے کے بعد یہ زندگی موت سے بدتر ہو گئی. تو تو کتنا بڑا بے وقوف ہے, تجھے لوگوں نے سر کا خطاب دیا جبکہ تو خر کے لائق نہیں تھا. تجھے لوگوں نے پروٹوکول دیا, ملکوں نے نیشنلٹی دے دی, پھر بھی اتنا بڑا ڈرپوک نکلا کہ ٹنگ کے مر گیا. کم سے کم اتنا تو پتا کرتا کہ خمینی صاحب کو تو گئے وہ خود 26 سال ہو گئے. تو اس کا جواب یہی ہوگا, خمینی گیا ہے, تحریر زندہ ہے. خمینی گیا ہے, تحریر زندہ ہے. غور کیجئے گا, خمینی گیا ہے, تحریر زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. اب جملہ کرو, اب سمجھے تحریر کی طاقت. خمینی نبی نہیں تھے, خمینی امام نہیں تھے, خمینی فقیہ تھے. اب سمجھ لو دنیا والوں, جب فقیہ کی تحریر میں جذب ہے تو نبی کی تحریر جب فقیہ کی تحریر میں جذب ہے تو نبی کی تحریر میں جذب ہے. اب آپ سمجھے جب مصطفیٰ قلم مانگ رہے تھے, جب مصطفیٰ قلم مانگ رہے تھے قلم کیوں نہیں دیا گیا؟ اچھا اگر مصطفیٰ کو قلم دے دیا جاتا کیا لکھتے؟ کیا لکھتے؟ زیادہ سے زیادہ کیا لکھتے؟ لکھتے بھائی نماز 17 رکعت ہے, میں نے کم وم کرا کے 17 کر دی ہے, تم اب یہ پڑھتے رہنا اور اسے مت چھوڑنا. ٹھیک ہے جی, دیکھو میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس پہ عمل کرتے رہنا. اللہ تمہیں صاحب استطاعت کر دے تو تم گاڑی نہ خریدنا, حج پہ چلے جانا. ٹھیک ہے نا, یہ کر لینا وہ کر لینا, کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم مصطفیٰ, خدا کی قسم اگر اس روز مصطفیٰ کو قلم مل جاتا تو کچھ لوگ قیامت تک کے لیے رجسٹرڈ لانتی بن جاتے. اگر اس روز مصطفیٰ کو قلم دے دیا جاتا, نمبر سے کہہ رہا ہوں, پھر سنیے بلا غور یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اگر مصطفیٰ کو اس روز قلم دے دیا جاتا, کسی کے باپ میں دم نہیں تھا جو آج یزید کو رضی اللہ بنا دیتا. آپ بڑی خاموشی سے سنیں, بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ جو جوان ہے وہ بھی سنے, جو بوڑھے ہیں وہ بھی سنے, جو بچے ہیں وہ بھی سنے. جملہ یہ 2020 کوئی جوان ہو چاہے بوڑھا, چاہے بچہ ہو چاہے صغیر چاہے کبیر, 2020 کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. اس لیے کہ 2020 میں 2 چیزیں لانچ کی گئی, ایک کرونا, ایک رضی اللہ. کرونا ساتھ آئے, رضی اللہ, مگر دونوں میں فرق ہے. کرونا جان کا دشمن ہے, رضی اللہ ایمان کا.
اب میں آپ سے پوچھوں اگر جان اور ایمان دونوں میں ایک دفعہ آفت آ جائے کسے بچائیں گے پہلے؟ کہیے ایمان کو نا. وہ کہیں گے بھائی اگر ایمان پر مرے تو خیر آخرت بخیر ہوگی. لہٰذا جان کا خطرہ نہیں ایمان کا ہے. ہمیں ایمان بچانا ہے. کورونا رہے یا جائے ہم کبھی منہ سے کپڑا نہیں ہٹائیں گے کیونکہ اب ہم نے سماج میں کچھ چھپے ہوئے رضی اللہ ہیں. آپ سمجھیے معیار سمجھیے. آپ یزید کو رضی اللہ عنہ, قاتل حسین رضی اللہ عنہ, رسول کے نواسے کا قاتل رضی اللہ عنہ, مسجد نبوی پہ حملہ کرنے والا رضی اللہ عنہ, خانہ کعبہ میں کے خلاف میں آگ لگانے والا رضی اللہ عنہ. کیا میں کریں آپ آگے بڑھیے ایک قدم اور ایک قدم آپ پر آگے. امام خمینی زندہ ہے کہ نہیں؟ جانے کے بعد بھی زندہ ہے. اور ایک قدم اور آگے بڑھو, تھوڑی سی اور دور کی مثال. قاضی نور اللہ شوستری صاحب احقاق الحق زندہ ہے کہ نہیں؟ اس ہندوستان کی زمین پر اگر کوئی متبرک شخصیت ہے اپنے وجود کے ساتھ اور اپنے جلوے کے ساتھ تو قاضی نور اللہ شوستری اللہ جسے سیدہ نے اپنا بیٹا کہا ہے, جس کے قبر پہ مانگی ہوئی 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں. تمہیں اولادوں کو اولاد دے رہا ہے. اتنا بڑا انسان جب انگار سے ہندوستان آئے تھے, یاد رکھیے احقاق الحق ایک ایسی کتاب ہے جس نے باطل کی دیواروں کو ہلا دیا. زندگی رہی تو صرف آپ کو علماء کی خدمات میں آپ کو سناؤں گا. سوچئے گا امام معصوم تو بہت دور ہے, کہاں ہمارے سمجھ میں آئیں گے, آپ علماء کو نہیں سمجھ سکتے. تشریح ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچی, اسی لیے ہم کبھی بھی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, اپنے علماء کو گالیاں برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنے ارے ہم کیوں گالیاں برداشت کریں؟ اس لیے کہ ہاں ہمارے علماء کی تصویریں دیکھیے, فوٹو. خدا کی قسم ہم جب اپنے علماء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے. کیسے تو لوگوں کے پیر نہیں ہیں جو جلال اور جمال ان کے چہرے پہ ہے. دیکھیے آپ آیت اللہ خامنہی, آیت اللہ سیستانی, کہنا بہت آسان ہے. سیستانی ایسے چھوڑ, سیستانی خامنہی تو بہت دور, تم سارے مل کے نصر اللہ نہیں بنا سکتے. بنا دیں گے آپ, بنا دیں گے. یاد رکھیے گا, منبر سے کہہ رہا ہوں, حسن نصر اللہ مرجع نہیں ہے, مجتہد نہیں ہے, فقیہ نہیں ہے. مرجعیت کے ایک سپاہی کو نصر اللہ کہا جاتا ہے. ایک سپاہی, غلط کہہ رہا ہوں, قاسم سلیمانی مرجعیت کا سپاہی ہے, ابو مہدی محدث مرجعیت کا سپاہی ہے. آپ اپنے علماء کو گالیاں دلوا رہے, ہوش میں آئیے. فقیہ تو بہت دور, آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنہی تو بہت دور. ہم سارے مل کے, پوری دنیا کے لوگ مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جسے حضرت رسول اللہ کہا جاتا. ایسا مجھے ملے حیدرآباد, میں نہیں مانوں گا. میں کیوں نہیں مانتا؟ میں مرجع کو نہیں مانوں گا, نہیں مانوں گا مرجع کو. تو بہت دیر ہو گئی تو میں نے کہا کہ مرجع کو نہیں مانتا تو جا مرجع. چپ ہو گئی رہ گیا, جا پانی ملے گا. آپ کے سناب میں چودہ پڑا ہوں تو میں نہ پڑتا. میری مجلس کو موبائل میں نہیں تھا, ابھی زندگی رہی تو پوری مجلس مرجع کو سنائی جائے گی. مگر یاد رکھنا, اگر مرجع پسند نہیں ہے تو جا. آپ کو بول رہے تھے آہستہ سے, آپ کی رشتہ داری ہے, کیوں آہستہ سے بول رہے ہیں؟ سب مل کے بولے, اگر مرجع پسند نہیں ہے تو جا. مرجع کیوں نہیں ہے پسند؟ ارے وہ بھائی بات ایسی ہے, انہوں نے شیعوں کے لیے کچھ کیا نہیں. شیعوں کے لیے بھی کچھ کیا کیا مطلب؟ دیکھیے لبنان میں اتنے مارے گئے, خامنہی صاحب آئے, سیدہ زینب سوریہ میں اتنے شیعہ مارے گئے, آیت اللہ سیستانی آئے, فلاں جگہ اتنے مارے گئے, پارک جناب میں مارے گئے, وہاں مارے گئے, کوئی ہمارا مرجع نکلا ہی نہیں. یاد رکھ, کیسا بھی آ جائے انہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ خامنہی نکلے گا نہ سیستانی. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب نے مل کے ایک شعر پالا ہے جسے اسد عرب کہا جاتا ہے, جس کا نام ہے نصر اللہ. اور جب وہ بولتا ہے تو سعودیہ کے شاہ کی میز پر رکھا وہ پانی گرتا ہے, مردے قبر میں کانپنے لگتے ہیں, عبادتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. حسن نصر اللہ نے ایک بیان دیا, پوری دنیا ہل گئی. حسن نصر اللہ نے کہا, اور دنیا بھر کے دہشت گردوں کان کھول کر سن لو, میں علی کا بیٹا حسن نصر
سناٹے میں آ گئے. دیکھیے کیا کریں گے, امامے والے تو ٹوپی والوں کے خلاف بولتے ہیں. ہوش میں آ, کوئی امامے والا کسی ٹوپی والے کے خلاف نہیں بول رہا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس منبر کی ایک عرصہ دراز تک خدمت ٹوپی نے کی ہے. خدا کی قسم, مبلغ اعظم ٹوپی میں تھے, نصیر اشتہادی صاحب ٹوپی میں تھے, کرنال حسین وائس ٹوپی میں تھے, غلام عسکری صاحب ٹوپی میں تھے, خطیب اکبر مرزا محمد اطہر ٹوپی میں تھے, زین العابدین صاحب ٹوپی میں تھے, نصیر اشتہادی ٹوپی میں تھے. ہم نے کبھی کسی کی ٹوپی والے کی مخالفت نہیں کی. ہاں, ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی جو ٹوپی پہن کے آیا, مخالفت اس کی جو ٹوپی پہن کے آیا. مخالفت کریں گے جو یہاں بیٹھ کے ہمارے عقائد میں چھیڑ چھاڑ کرے گا. میں غلط کہہ رہا ہوں, جو بھی یہاں سے ہمارے عقائد میں چھیڑ چھاڑ کرے گا قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور پھر نماز ایسے پڑھیں گے جیسے ہمارے ابا پڑھتے تھے, ابا ایسے پڑھتے تھے جیسے دادا, دادا ایسے پڑھتے تھے جیسے پردادا. اب تم نئی نماز لائے, اس کا مطلب تم نے گھر میں کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں بات, ہم نماز بھی ایسے پڑھتے پڑھیں گے جیسے ہمارے ابا پڑھتے تھے, اور عزاداری بھی ایسے ہی کریں گے جیسے ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے. ہم تازے شیعہ نہیں ہیں. ہم تازے شیعہ نہیں ہیں. ہم جیسے عزاداری کرتے تھے ویسے ہی کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یاد رکھنا, ضروری نہیں, جملہ کہہ رہا ہوں, ضروری نہیں ہر قبر میں اچھا آدمی ہو. بیٹھے ہیں آپ, ضروری نہیں ہر قبر میں اچھا آدمی ہو, اور ضروری نہیں ہر شیروانی میں برا آدمی ہو. لباس پہ بھروسہ نہ کرنا, عقیدہ ٹٹول کے دیکھنا غدیر والا ہے یا سکیبہ والا ہے. ذمہ داری ہے. ہمارے علماء ہمارا افتخار ہے, ہمارے علماء ہماری پہچان ہے, ہمارے علماء ہماری شان ہے, ہمارے علماء ہماری آبرو ہے. ہمیں پہچان علماء نے دی ہے, تشیع کی پہچان علماء ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, امام خمینی کے انقلاب سے پہلے کون جانتا تھا پٹنہ میں کتنے شیعہ ہیں؟ امام بڑے تو پہلے بھی تھے. امام خمینی نے ایک پہچان دی, ایک پہچان. اب پہچان ہو گئی بھائی جو ایسا پہن کا ہے وہ شیعہ ہے. نہیں پہنچے, جو چھوٹا سا ہو کے مختصر ہو کے بڑی طاقتوں سے ٹکرا جائے وہ شیعہ ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, کون؟ ہمارے علماء وہ ہے جس نے کبھی بھی اپنے پہ بھروسہ نہیں کیا, خدا پہ بھروسہ کیا. کہ دیکھیے گا, اب چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آج میں پڑھ رہا ہوں چکا. جس وقت امام خمینی فرانس میں تھے, ایک رپورٹر امام خمینی کے پاس آئے, اس نے سوال کیا, مشہور زمانہ واقعہ ہے. اس نے کہا حضور, اب وہ سوچ کے آیا تھا کہ ایک انقلاب آ رہا تو بہت زبردست طریقے کے حالات ہوتے. وہ آئے امام خمینی کمرے میں چٹائی تھی, ٹوپی بیٹھ کے کہنے لگے کب تک انقلاب آ جائے گا؟ امام خمینی نے کہا اللہ جانے. اس نے کہا کیا آپ شاہ رضا پہلوی کو گرا دیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ جانے. کیا آپ صحیح سالم تہران پہنچ جائیں گے؟ امام خمینی نے کہا اللہ جانے. اچھا, کیا آپ اپنے انقلاب میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ جانے. اس نے 10 سوال کی, امام خمینی نے کہا اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے. اس نے کہا پھر آپ کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو عجیب بے وقوف آدمی, جو سوال اللہ سے کرنا پھر اس سے پوچھ رہا ہے. مجھ سے تو یہ پوچھ کے انقلاب آئے گا نہ آئے گا آپ کیا کریں گے؟ کیا کہ انقلاب آئے نہ آئے میں کل بھی اس کا مخالف تھا, آج بھی اس کا مخالف ہوں, قیامت تک مخالف رہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ نہیں, ہمیں اپنے خدا کی ذات پر. یاد رکھنا, میرے جوانوں میرے بزرگوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اپنے کردار کو ایسا بنا لو جو جانے کے بعد لوگوں کی فکروں میں, لوگوں کے ذہنوں میں خمینی چلے گئے,
زندہ ہیں اور زندہ ہیں. کم سے کم امام خمینی کے فوٹو دیواروں پہ لگ رہے ہیں. ہم ایسا تو کر جائیں کہ کوئی میز نہیں رکھ لے. ساری ذمہ داری ان کی ہے. ہماری بھی تو شرعی ذمہ داری ہے، مگر ہم شرعی ذمہ داری کو کیسا پورا کریں گے بھائی جب ہم اللہ کے کہنے سے دو وار نہیں رکھ سکتے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی مہلت ہے، ابھی بھی زمانہ ہے آپ کے پاس. ابھی آپ کے پاس فرصت کے لمحات ہیں کہ زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں. اس لیے کہ تم آل محمد کے دروازے میں بیٹھے، تم آل محمد کے در میں بیٹھے، کوئی معمولی در نہیں ہے. خدا کی قسم انبیاء اس دروازے میں آنا اپنے لیے افتخار ہے. یہ متعدد روایات ہیں. اگر میں ڈھیر لگاؤں یہاں تک ڈھیر لگ جائے گا کتابوں کا، جس میں یہ لکھا ہے کہ نہ جانے کتنے ہزار کتنے لاکھ فرشتے جو روز حسین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. انبیاء آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، مرسلین آتے ہیں، شہداء آتے ہیں، صدیقین آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ حسین کیا ہے؟ سب یہی شرف جو انبیاء کو فرشتوں کو ملتا ہے یہ ہمیں ملتا ہے. اگر ہم اس شرف کے بعد کیا اپنے اندر تبدیلی لاتے، یاد رکھنا ہے جملہ کیا، ہم زمین تک پہنچتے ہیں حسین تک نہیں پہنچتے. پوری مجلس ختم ہو گئی، میں مولانا زمین تک پہنچتے ہیں حسین تک نہیں پہنچتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے گھر میں کھڑے ہو کے زری تک نہیں حسین تک پہنچتے. ہمیں زری تک نہیں پہنچنا، ہمیں حسین تک پہنچنا. ہم غریب نہیں ہیں، خدا کی قسم. دنیا کی واحد قوم میں شیعہ جو غریب نہیں ہے، جو لاوارث نہیں ہے، جو بے وارث نہیں ہے. ہمارا وارث ہے الحمدللہ. اور کوئی قوم نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا وارث، ہم کہہ سکتے ہیں. پوچھیے وہ لوگ سے. کل کی رات جو گزری ہے کیا تھی؟ شب جمعہ تھی نا. شب جمعہ کو شب جمعہ کیوں اتنی عظمت ہو؟ اس لیے کہ یہ رات جو ہے امام حسین سمجھ چکے ہیں. جہاں اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، میں یہ بھی فضیلت ہے کہ اس رات میں ہر مومن کا نامہ اعمال امام کے سامنے پیش کیا جائے. میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کو مسائل سمجھ لیجیے گا، کسی کو ہدایت سمجھ لیجیے گا، کسی کو میری ذمہ داری سمجھیے گا. تمہارا پردے والا امام بہت کربلا پہ ہو چکا، اب اپنے اعمال پہ مت ہونا، بہت ہو گیا ہے. اس لیے کہ کربلا کا حقیقی بارش تو ہوئی ہے نا، کربلا کا حقیقی عزادار تو ہوئی ہے نا، وہ بہت ہوتا ہے کربلا. ابھی آپ نے بھائی سے مرثیہ سنا، بھائی نے مرثیہ پڑھ دیا. یہ کس کے اشعار تھے؟ پیر انیس مرزا غریب یا کسی بھی شاعر کو میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. اگر تم نے اہل بیت کے اس فرد جو پردے میں بیٹھا ہے اس کی مرثیہ سن لیا تو تڑپ جاؤ گے. اس کے اشعار ایسے نہیں ہیں، اس کے اشعار کا رنگ الگ ہے. وہ کہتا ہے سلام ہو اس امام پر جس کی پنڈلی اور کٹور زنجیریں کھا گئے. کون غریب ہے؟ سلام ہو اس امام پر جس کی پنڈلی اور کٹور زنجیریں کھا گئے. تو وہ سکینہ کا مرثیہ لکھتا ہے تو یہ کہتا ہے سلام ہو اس بچی پر جس کے رخساروں کی رنگت بدلتی ہے. وہ جب حسین کے مسائل پر پڑھتا ہے، حسین کا مرثیہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے سلام ہو شہید پر جس کا لاشا وقت زبر زمین پر تھا. زمین پر تھا، تیروں کو معلق تھا حسین کا لاشا. حسین نے جب تیروں کے آسمان سے زمین کی طرف دیکھا تو ایک ماں ہوش پھیلائے بیٹھی، آجا میرے حسین آجا. ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، بہت دور دور سے آپ آئے ہیں، ہم بھی دور سے آئے. صبح چلے 10 بجے، 1 بجے کی فلائٹ تھی، پتہ چلا کہ 7:30 کی ہو گئی. افضل بھائی نے فون کیا، وہ فلائٹ پھر چینج ہوئی. پھر بھی میں وہاں دیکھتا رہا، مگر آپ یقین جانے جب یہاں آیا نا تو تھکن کا اثر تھا.
جبکہ میں پیدل چل کے نہیں آیا، میں جہاز میں رہا یا گاڑی میں رہا. آپ بھی ایسے ہی ہیں، آئے تھکن محسوس ہوگی نا یہاں سے تو خدا کی قسم کبھی تھکن محسوس نہیں ہوگی اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ سجاد پیدل کی طرح چل رہے ہیں. سجاد تو کہتا 2000، تو کہتا 2200، تو کہتا 2400، تو کہتا 2600، تو کہتا 2800، جتنا بھی ہو مجھے بحث نہیں جانا نا، میری اس میں کوئی تحقیق ہے کتنا چلے، مگر یہ ہے کہ سجاد پیدل چلیے. اب اگلا جملہ سنی کہ گھر ہو لیجیے گا. مگر مصیبت یہ تھی کہ خالی پیدل نہیں چلے، عالم رکوع میں چلے. تم کتنی دیر رکوع میں رہ سکتے ہو؟ اگر کوئی نمازی، کوئی امام جمعہ یا امام جماعت 7 مرتبہ کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان، تو جب تم اٹھو گے تو تمہیں احساس تھکن ہوگا، کمر درد کرے گی. سجاد 2400 کلومیٹر عالم رکوع میں گیا ہے، کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدنا سجاد جب سر اٹھاتے تھے اونٹ پہ بیٹھی سرنگے زینب نظر آتی تھی، سجاد سر جھکاتے تھے. دوسری وجہ جانتے کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ سیدنا سجاد کے گلے میں جو توق تھا اس سے زنجیر نکل کے 5ویں امام کے توق میں آئی تھی، اور زنجیر کا فاصلہ اتنا کم تھا کہ جب سجاد سر اٹھاتے تھے باقر کے قدم زمین سے اڑ جاتے تھے. بابا جھک جائیے، بابا اے بابا جھک جائیے، جھک جائیے. انتظام کیا تھا؟ دیکھیے کیا انتظام. ہم وہاں سے آئے تو یہاں آئے تو بستر لگا ہوا تھا، آرام کا انتظام تھا. سفر کر کے آئے نا، 1 دن کا سفر ہے. سنو گے سجاد کو اس 2200-2400 کلومیٹر میں اتنی اجازت نہیں تھی کہ کہیں بیٹھ سکے، کہیں سائے میں چلا جائے. جان تو عالم یہ تھا کہ اگر سجاد سائے میں بیٹھتے تھے شب تازیہ نہ لے کے آتا تھا. سکینہ کو پتا تھا اگر بھائی بیٹھے گا شب تازیہ نہ لے. 2 جملے سن لیجیے اور دن بھر میں بولیے گا. ایک مقام وہ آیا جہاں سید سجاد زمین پر بیٹھے اور کمر لگا کے درخت سے بیٹھے اور پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں. سکینہ نے جیسے ہی دیکھا فوراً سمجھ گئی کہ ابھی شاید سپاہیوں نے بھائی کو دیکھا ہے. پہلے سپاہیوں کو دیکھا تو وہ اپنی مصروف کی زندگی میں مصروف تھے، وہ کھا رہا تھا، وہ پی رہا. دوڑی ہوئی آئی کہ بھیا اٹھ جاؤ. کیوں کہ بھیا اگر آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو تازی ہے ہمارے. سجاد نے منع کیا، سکینہ میں اٹھ نہیں سکتا. مجموعہ سنیے، یہ مکالمہ ہے 2 منٹ کا، اگر سمجھ گئے تو گھروں تک میں توڑے جاؤ گے. سکینہ کی عمر 3.5 سال، سید سجاد کی عمر 23 برس یا 24 برس. بیٹھے ہوئے بھیا اٹھ جائیے. سجاد اٹھے. سکینہ نے ایک سوال کیا، سوال میں معصومیت ہے مگر جواب میں حکمت ہے. سنیے کہ یہ بھیا کیا تھک گئے؟ تمہیں رونے کو کوئی روک نہیں رہا. بھیا کیا تھک گئے؟ اب اگر سجاد یہ کہتے کہ میں تھک گیا تو سکینہ کا کیا ہوگا؟ کہتے نہیں سکینہ میں تھکا نہیں. تو بھیا پھر کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کہ سکینہ کھڑا نہیں ہوا جاتا. کبھی یہ تھکے بھی نہیں، کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا. کیوں نہیں کھڑے ہو پا رہے؟ بس سجاد نے ایک جملہ کہا کہ سکینہ میرے پاؤں میں آبلے ہو گئے. آبلے سمجھ گئے نا، چھالے. کہتے بھیا کیا چھالے کھڑے نہیں ہونے دیتے؟ اور سجاد نے جملہ کہا، سکینہ توڑ گئی. کہتے نہیں بہن، آبلوں کی وجہ سے آبلوں میں کانٹے ہیں. بھیا کیا آبلے کھڑے نہیں ہونے دیتے؟ کہنے نہیں سکینہ، آبلوں میں کانٹے ہیں. بھیا ذرا پاؤں پھیلا. سجاد نے پاؤں پھیلا. سکینہ نے جلدی جلدی کانٹے نکالے. سپاہیوں کو دیکھ نہیں کانٹے نکال رہے تو کہتی بھیا میں نے سارے کانٹے نکال دیے. یہ کہنا تھا سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کبھی کوئی کانٹا نہیں بچا، میں نے سارے کانٹے نکال دیے. بھیا کھڑے ہو جائیں گے، سجاد روئیں گے. سکینہ نے کہا بھیا رو کیوں رہے ہو؟ کیا آپ بھی میں دعا کریں؟ سکینہ یہ سوچ کے رو میرے کانٹے تو تم نے نکال دیے، تمہارے
زنجیروں میں مختصر ترین سی بات قبول فرما سبب نجات تو شہادت اس مرمہ کے سارے ثواب کے لیے میں نے صدقہ فرما کی گئی ہے فشار مطابق تنہائی مطابق خدمت کر سکتے درجات کو بدل سے بلندہ فرما جوار معصومی بتایا خدایا حاضر اس سال کے اندر زیارت کربلا مولا سے اشارہ اللہ جو ایک بار جا چکا اسے دو بار بلا لے دو بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے آنکھ بند نہ ہو جب تک روز حسین کا دیدار نہ کرے میرے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا مجھے عطا کا سلیقہ آتا میرے اللہ ان کی جو نیک دلی حاجات ہے اسے پورا فرما اے میرے اللہ انہیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے یہ ہاتھ اس تاریخ کے شب جو تیری بارگاہ میں بلند ہے ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرت نازل فرما خدایا دنیا میں جہاں بھی شہر رہ کر راہ زندگی گزارے عزت ناموس آبرو کی حفاظت فرما خدایا 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 ہمارے گناہوں کو بخش دے گناہوں کو بخش دے گناہوں کو بخش دے گناہوں کو بخش دے عاقبت بخیر کر دے عاقبت بخیر کر دے عاقبت بخیر کر دے خدایا وارث کو تو وہ بھی وارثوں کی طرح زندگی گزارے وارث کے لوگوں کو تعجیل کر وارث کے لوگوں میں تعجیل کر ہمیں سرکار کے عوام و صاحب شمار کر حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کے لوگوں کو ساتھ فرمائے